کاروبار کر کے اللہ سے لڑیں اور دوسری طرف اللہ ہی سے مدد مانگیں، یہ کیسی عقل مندی کی بات ہے؟ سودی کاروبار کر کے ایک طرف کس سے؟ اللہ سے لڑ رہے ہیں، ایک طرف اللہ سے جنگ سودی کاروبار کے ذریعے اور دوسری طرف کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اے اللہ میری مدد بھی کر دے۔ دو چیزیں ایک ساتھ کیسے جمع ہوں گی؟ ایک طرف سودی کاروبار اور دوسری طرف اللہ کی مدد۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ذرا بات کو دل کے اوپر اچھی طریقے سے لیجئے، اپنے کاروبار کو صاف کیجئے، اپنی کمائی کو پاک صاف بنائیے۔ ایک سود کا لقمہ کھانے والا وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے والے کی طرح ہے، کوئی معمولی بات ہے، اس سے بھی زیادہ اشد، 70 مرتبہ زنا سے زیادہ اشد کیا ہے؟ ایک لقمہ سود کا منہ کے اندر ڈال دینا۔ ایک لقمہ کس کا؟ سود کا۔ کس کے اندر ڈال لینا؟ منہ کے اندر ڈال دینا۔ ہمیں ایک لقمے کو معمولی سمجھتے ہیں، ایک لقمے کو کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت فرمایا کرتے تھے لقمہ سمندر ہے، سمندر، اور اس سمندر کے اندر جو اس حرام سے خیالات پیدا ہو رہے ہیں وہ اس کے موتی ہی موتی ہیں۔ برا لقمہ بری چیزیں لے کر آتا ہے۔ ایک لقمہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہوتا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مشکوک لقمہ منہ کے اندر چلا گیا، جیسے ہی منہ کے اندر لقمہ گیا فوراً اپنے غلام سے پوچھا، ارے کہاں سے لے کر آئے ہو یہ مال، یہ کمائی؟ فلاں کام کرتا تھا میں نے اس طرح جل کر یہ میں نے مال لیا ہے۔ فرمایا وہ کمائی تو معتبر نہیں ہے۔ اب اس ایک لقمے کو نکالنے کی فکر کر رہے، بھوک لگی ہوئی تھی، اب ایک لقمہ پیٹ کے اندر گیا ہے، وہ ایک لقمہ کیسے نکل کر باہر آئے گا؟ کوشش کرتے رہے، وہ لقمہ باہر نہیں آیا۔ کسی نے آ کر کہا کہ آپ ایسا کریے، پانی پیجئے، پانی پی کر جب آپ قے کریں گے تو لقمہ باہر آئے گا۔ پانی پی پھر قے کی، جیسے کوئی آدمی اپنا برتن دھو رہا ہو اس طرح اپنے معدے کو دھو رہے۔ میرے محترم سمجھیے، صرف وضو کر کر ہم نماز پڑھ لیں، جب تک وہ نماز اثر پیدا نہیں کرے گی، جب تک جسم میں دوڑنے والا خون پاک نہیں ہوگا، یعنی پاک کمائی کا نہیں ہوگا۔ اس طرح پانی پاک تلاش کرتے ہیں نا وضو کرنے کے لیے، اسی طرح روزی بھی پاک تلاش کیا کریں اندر جسم کے اندر خون کو بنانے کے واسطے، پاک ہو۔ اس طرح میرے محترم پھر انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ روزوں کا بھی بڑا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ اما نوال حدیث قدسی فرمایا کہ کہہ دیجئے آپ یہ کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ روزے کا بدلہ کیا ہوں؟ سارے زبردست عمل ہے روزہ۔ کھانا پینا چھوڑ دینا اللہ کے واسطے، ہم رمضان کے روزے بڑے اہتمام کے ساتھ رکھیں، اور اس کے علاوہ نفل روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں یعنی ہم ایشین لوگوں کے اندر اس کا زیادہ اہتمام نہیں، عرب میں اس کا بڑا اہتمام ہے۔ کس کا؟ نفل روزے۔ آپ دیکھو گے حرمین کے اندر جمعرات کا دن اور پیر کا دن یہ عمومی فضا ہوتی ہے، عمومی فضا کس کی؟ دسترخوان لگے ہوئے ہیں، ہر آدمی کے روزہ ہے، عمومی فضا روزے کی لگی ہوئی ہے، عمومی فضا روزے کی بنی ہوئی ہے۔ روزے کا بڑا اہتمام۔ روزہ جو ہے وہ خواہشات کو توڑتا ہے۔ کس کو توڑتا ہے؟ خواہشات۔ باب الریان، یہ ایک دروازہ ہوگا جنت کے 8 دروازوں میں سے، جو کن کے واسطے ہوگا؟ روزے داروں کے واسطے ہوگا۔ ہوتا ہے نا بھئی ہمیں یہ VIP گیٹ سے لے کر آئے، یہ VIP گیٹ ہے کس میں؟ جنت میں جانے کا، خصوصی گیٹ کس میں جانے کا؟ جنت میں جانے کا۔ اس لیے میرے محترم 5 چیزیں یہ ہیں جو ہمارے یہاں عمل کے اندر ہے۔ پھر 5ویں چیز بتائی کہ حج من استطاع الیہ سبیلا، یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ ہم بچوں کی شادی کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، مال کو کما رہے ہیں، مال کو لگا رہے ہیں، زمینیں خرید کر ڈال رہے ہیں، دکان کر ڈال رہے ہیں، خواہشات کے سارے نقشے پورے کر رہے ہیں، گاڑیاں خرید رہے ہیں، ساری چیزیں پوری ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کے گھر پر حاضری کا کوئی جذبہ نہیں۔ جی ابھی عمر نہیں آئی ہماری حج کرنے کی، جب مرنے کے قریب کبھی موقع ملے گا جا کر حج کر لیں گے۔ نہ میرے محترم دوستو، نہیں، بالکل نہیں۔ بڑی خطرناک وعید حج کی تاخیر کے اوپر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جس کے اندر حج کرنے کی صلاحیت ہو اور وہ حج نہ کرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے، چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے۔ جس کے پاس حج کی استطاعت ہے وہ اگر حج نہ کرے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ کیا ہو کر مرے؟ یہودی ہو کر مرے، چاہے وہ کیا ہو کر مرے؟ نصرانی ہو کر مرے۔
اس کا خاص طور سے بہت اہتمام ہونا چاہیے. بڑے بڑے مالدار گھرانوں میں بھی دیکھا جاتا ہے حج کا اہتمام نہیں ہے. حج کر لیں گے، کیا جلدی ہے، صلاحیت ہے، استطاعت ہے جانے کی، لیکن یہ دنیا میں اپنے آپ کو الجھائے ہوئے ہیں. بیٹے کا کاروبار بن جائے، بیٹی رخصت ہو جائے، جہیز تیار ہو جائے، مہر تیار ہو جائے، فلاں گھر بن جائے، فلاں کاروبار ہو جائے، سب کچھ کر رہا ہے. جو ذمہ فریضہ ہے وہ ادا کرنے کو تیار نہیں. جو ذمہ کیا ہے، فریضہ، وہ ادا کرنے کے لیے تیار. حدیث شریف کے اندر آتا ہے جو آدمی حج کرتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. گناہوں کے اعتبار سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے. گناہوں کے اعتبار سے کیا ہو جاتا ہے، ایسا پاک صاف ہوتا ہے. بس میرے محترم جو پھر انہوں نے کہا کہ 5 چیزیں وہ ہیں جو ہمارے یہاں زمانہ جاہلیت سے ہیں. اگر آپ کہیں گے تو ہم انہیں اپنے عمل کے اندر رکھیں گے. اگر